دونوں صورتیں مصیبت ہو، تکلیف ہو، جادو ہو، ان سے پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین قرآن مجید کے کلمات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کہ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ میں پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آتا ہے، اور لبید بن عاصم یہودی جادوگر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر سکے لیکن ہم کامیاب نہ ہوئے، تو تم ہماری مدد کرو اور ان کے اوپر جادو کر دو۔ 3 اشرفیاں بھی اس کو دیں۔ تو اس نے پھر کوشش شروع کی کہ وہ بھی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اس کے ذریعے کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، اس میں بال بھی تھے، تو اس نے پھر ان بالوں کے ذریعے اور کنگھی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، جیسے کھانا اور پینا۔ اسی طرح ہم فراشی بیویوں کے ساتھ اس میں تھوڑا سا تکلیف کا جو ہے وہ معاملہ پیش آیا، لیکن باقی معاملات میں کوئی مشکل نہیں، وہی اور عبادات اور ساری چیزیں اسی طرح چل رہی تھی۔ صحابہ کرام کی مختلف روایات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھا گیا، کوشش کی گئی، علاج کیسے معاملہ پیش آئے، لیکن حل کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک فرشتہ میرے سر کی طرف آ کے بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف آ کے بیٹھ گیا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گیا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ دوسرا بتاتا ہے کہ ان کے اوپر لبید بن عاصم نے جادو کر دیا ہے، اور بتایا اس نے پھر کہ یہ جادو بیر زروان نام کنویں کے بیچ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ جادو اور وہ کنگھی اور اس کے اوپر جو بالوں میں گریں لگائیں اور ایک موم کا پتلا جس میں سوئیاں چبھائی ہوئی وہ بھی نکال کے لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے ان کے اوپر آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا، وہ گریں کھلتی گئیں اور اس پتلے سے وہ سوئیاں نکلتی گئیں، اس طرح آپ کے اوپر جادو ختم ہو گیا۔ وہ کون سی آیات تھی جو اس موقع پہ نازل ہوئی تھی کہ جن کی فضیلت دیگر احادیث میں بھی آتی ہیں، جیسے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ ہی زبور میں ہے، اور نہ ہی فرقان قرآن مجید میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس وقت جو صورتیں بتائیں، فرمایا کہ وہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اسی طرح کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جوفا اور ابوا کے بیچ میں ایک مقام ہے، وہاں پہ تھے، تو سفر میں تھے، تیز آندھی چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی، اور فرمایا کہ ہر تکلیف اور مصیبت سے پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین یہ صورتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت خبیب، حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ سے بھی ان صورتوں کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مصیبت ہو، تکلیف ہو، جادو ہو، ان سے پناہ طلب کرنے کے لیے سب سے بہترین قرآن مجید کے کلمات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب ان صورتوں کو لے کے آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے 2 نور آپ کو دیے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا، آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گرہ کھلتی گئی اور وہ سوئیاں نکلتی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے حشاش بشاش ہو گیا جیسے جو ہے وہ کسی سے رسیاں کھول دی جائیں۔